السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على سابق نعمائه وتبادل آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد مگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رخت پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان دنوں ہمارے علاقے میں محلے کے اندر مسلسل کئی میت ہو گئی ہے. ہم اور آپ دعا کریں اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے, ان کی قبروں پر اپنی رحمت و انوار کی برسات نازل فرمائے. آج صبح کے حوالے سے بھی ایک بات سننے کو کیف اللہ رب العزت کی مرضی ہے, جس کا جو وقت مقرر ہے, باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہاں دیکھیں میں بتاؤں, ایسے موقع پر بہت سے لوگ جہالت کے سبب طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. رشتگان نظام کے متعلق ایک دم جہالت پر اپنی باتیں کرتے ہیں. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کو نقل کرنا بھی بڑا عجیب لگتا ہے. ہاں کسی علاقے میں تسلسل کے ساتھ کئی موت ہو جائے در پہ, تو لوگ فرشتوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے, مذاق بنانے لگتے, چٹکلے بنانے لگتے. نہیں, وہ تو معصوم عن الخطا ہے. ان کی شان قرآن نے بیان کیا, لا یعصون اللہ, وہ اللہ نافرمانی کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہی کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کا جن چیزوں کو حکم دیا جاتا ہے. تو جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کہ جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو نہ ایک ساعت آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے. بہانے مختلف ہو سکتے ہیں, اسباب مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کا وقت آن پڑا تو وہ دنیا سے چلا. اور ہم نے آپ نے دیکھا بھی کئی موتیں ہوئی, تو اس وقت تو عینی مشاہدہ ہے کہ موت صرف بڑھاپے میں ہی نہیں آ رہی. بچے بھی ہمارے درمیان سے رخصت, جوان بھی ہمارے درمیان سے رخصت. تو اگر ہمارا اور آپ کا کہیں یہ تصور ہے, ذہن و فکر میں کہیں یہ تخیل ہے کہ 60 پار کریں گے تب جا کر دنیا سے جائیں گے, تو یہ ہماری اور آپ کی غلط ہے. ہماری اور آپ کی یہ نادانی ہے. کون سا وقت مقرر ہے یہ اللہ کے علم میں ہے. ہر کسی کے لیے فنا ہے, بقا صرف و صرف ذات باری تعالی. کل من علیہا فان, جو کچھ ہے ہر کسی کو فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, بقا اگر کسی ذات کے لیے ہے وہ صرف و صرف اللہ رب العزت کی. حتیٰ کہ جو فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں انہیں بھی فنا ہونا ہے.
حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ جائے. ایک وقت ایسا آئے گا جب موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اسے سبق دیا جائے گا، موت ختم. اس کے بعد دائمی زندگی شروع ہو جائے گی. جو مومن ہے رب کی مشیت سے اس کی مغفرت ہو چکی ہے تو وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یا کچھ وہ مومن ہوں گے جو گناہوں کی سزا کاٹ کر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مومن جنت میں. اور جو کافر ہے اس کے لیے بھی دائمی زندگی ہوگی. وہ کون سی؟ وہ جہنم کی دائمی زندگی. دونوں کے لیے خالدین فیہا خالدین فیہا، کہ مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جو کافر ہے وہ ہمیشہ جہنم. اس کے بعد پھر موت ہے. حتیٰ کہ جہنم کے عذابات کے متعلق جو طرح طرح کی روایتیں ہم اور آپ سنتے ہیں کہ عاجز و پریشان ہو کر جہنمی موت مانگے، یہ مولا ہمیں موت دے. وہاں وہ بھی نصیب نہیں ہونے والے. ہر کسی کے لیے فنا ہے، جو آیا ہے ہر کسی کے لیے فنا ہے. اور اگر ہم اور آپ چاہیں کہ اس سے راہ فرار اختیار کر لیں تو نہیں. قرآن نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا، اینما تقولوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں چاہے چلے جاؤ، جہاں رہو موت آنی ہے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط قلعوں میں تم کیوں نہ بنا. تو یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے انکار کے مجال کسی کو نہیں. موت وہ حقیقت ہے جس کو جھٹلانے کی گنجائش ہے. بقا صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے. اور موت اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی رب نے عطا فرمائی، پھر موت سے بھی رب امکنار فرمائے گا. اس کی حکمت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا. موت اور حیات کو پیدا فرمایا کیا مطلب؟ صرف ہم اور آپ ہی مخلوق نہیں ہے، موت و حیات یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے. موت و حیات بھی اللہ کی مخلوقات میں سے. کیوں اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمانے کے بعد پھر موت عطا فرمائی؟ وجہ کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں جانچے پرکھے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے. کہ کون زندگی ملنے کے بعد اللہ رب العزت کے احکامات پر کس نے عمل کیا، شریعت کی کس نے پاسداری کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رب کی طرف سے پیغام لایا، اللہ نے قرآن کی شکل میں جو اپنا قانون و نظام ہمارے درمیان اتارا. کون ہے جس نے اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھالا ہے؟ اور وہ کون ہے جس نے ممنوعات شرعیہ کا ارتکاب کیا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارا اور آپ کا امتحان لیا جائے، ہمارے اور ہمیں اور آپ کو پرکھا جائے کہ کس کا عمل بہتر ہے، کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے جنت عطا فرمائے، اور کس کا عمل برا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عدل سے اسے جہنم میں داخل فرمائے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. یہ پوری کائنات، اس کی خوبصورتی، اس کی ترقیات اور یہ رونق اور یہ چمک دمک، ان سب میں کیا حکمت ہے، ان سب کا کیا فلسفہ ہے؟ ایک آیت کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. رب فرما رہا ہے جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت کے لیے بنایا. زمین پر جو کچھ ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی زینت کے لیے بنایا. یہ خوبصورت باغات ہے، یہ خوبصورت جھرنے ہیں،
ہاں یہ اونچے اونچے پہاڑ ہے، یہ خوبصورت عمارتیں ہیں، آسمان سے باتیں کرنے والی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، جو کچھ یہ رونقیں ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے زمین کی زینت کے لیے بنایا، اور رب فرما رہا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم جانچے پرکھیں کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، کہ کون ہے جو ان مصنوعات میں مگن ہو کر اللہ رب العزت کو جس نے ان کو پیدا کیا اسے بھول رہا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں میں غور و فکر کر غور و خوض کر کے اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ رب فرما رہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو کچھ زمین پر ہے ہم نے زمین کی زینت کے لیے اسے بنایا۔ اس کے بعد رب فرما رہا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کیا سمجھ رہے ان سب کے لیے بقا ہے؟ یہ لمبی لمبی عمارتیں، یہ خوبصورت نظارے کیا ہمیشہ باقی رہیں گے؟ رب فرما رہا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ جو کچھ ہے ہم ان سب کو چٹیت میدان کر کے چھوڑ دیں۔ تو فنا ہر چیز کے لیے حقیقت موت وہ حقیقت ہے جسے ہمیں اور آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ لہذا یہ جو دنیا ہے پر جتنے ضرورت کی ہے اتنا ہی ہم اور آپ پڑھتے، اس سے ایسا لون نہ لگائے کہ خالق دنیا ہی کو بھول جائے، خالق دنیا ہی کو فراموش کر جائے، اس کے احکام کی ہم اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، جتنا ضرورت کی ہے اتنا ہی ہم اور آپ پڑھتے، باقی اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جا بجا قرآن میں رب نے فرمایا، جا بجا رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ صرف اور صرف لہو و لعب ہے، صرف لہو و لعب ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا جو گھر ہے وہی ہمیشہ کا گھر ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور رب نے ایک جگہ اور فرمایا ہے قرآن کے اندر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکہ، سوائے دھوکہ۔ اسی دھوکے میں بہت سے لوگ گرفتار ہو جاتے، ہم اور آپ گرفتار ہو جاتے ہیں اور اپنی موت کو ہی بھول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے گویا ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ قبر کیا ہے؟ قبر کے سوالات و جوابات کیا ہے؟ قبر کے عذابات کیا ہے؟ اس کے بعد کون سا مرحلہ ہے اور ان مراحل سے کیسے ہم گزریں گے؟ پھر میدان محشر کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ جہنم کے عذابات کیا ہے؟ گویا ایسا لگتا ہے وہ بھولی چھولی اس دھوکے میں پڑ جاتے۔ وما هذه الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے۔ اور ایک جگہ تو رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَاعْلَمُوا، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، آگاہ ہو جاؤ کہ دنیاوی زندگی صرف اور صرف لہو و لعب ہے، وزینہ اور آرائش ہے، خوبصورتی ہے، لہو و لعب ہے اور زینت کا سامان ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد، اور کیا حقیقت ہے دنیا کی زندگی کے؟ لہو و لعب ہے، زینت ہے، اور تمہارا آپس میں فخریہ طور پر ایک دوسرے کے درمیان بیان کرنا، میرے پاس اتنے مال ہے، میرے پاس اتنی کھولیاں ہیں، میرے پاس اتنے گھر ہیں، میرے پاس اتنے فلیٹ ہیں، میرے بچے نے یہ کام کیا، میرے بچے نے یہ تیر مارا۔ وتفاخر بینکم، یہی دنیا کی حقیقت۔ وتکاثر فی الاموال والأولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت کو بیان کرنا ہے، میرے اتنے بچے ہیں، میرے اتنے روپے، اتنے بیلنس ہے میرے پاس، گاؤں میں اتنی پراپرٹی ہے میرے پاس، یہاں بمبئی میں اتنی پراپرٹی ہے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی زندگی کی اور کوئی حقیقت نہیں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، یہاں اللہ رب العزت نے بالکل صیغہ امر سے اپنے بندوں کو خطاب فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، کہ دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے اور زینت ہے۔ تو یہی دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے جس کی تصویر قرآن ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ہم نے قرآن پر ایمان لایا، تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ان سب پر ایمان لایا۔ قرآن نے جس چیز کی جو صورت اور جو تصویر پیش کیا ہمارے اور آپ کے سامنے، بعین ہی ہم انہی چیزوں پر ویسے ہی ایمان لائے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت قرآن نے لہو لہو کہا ہے، لہذا اس کے علاوہ دنیا کی اور کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو
دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو موت وہ اٹل حقیقت ہے کہ جس سے آج تک کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑے حکمران آئے، فراعین زمانہ آئے، قارون آیا، شداد آیا، حامان آیا، دنیا پر جن کی حکومتیں تھی، خزانوں کے انبار تھے، لشکروں کی کثرت تھی، دنیا پر حکومت تھی، طاقت اور طاقتیں تھی ان کے پاس، اور بے پناہ دولتیں تھی، لیکن موت سے کسی کو رستگاری نہیں، موت سے کسی کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوا۔ گویا ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، تو جانا ہے تو ایسا عمل کر کے جائیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو جو اہل دنیا ہے وہ بھی ہمارے جانے کے غم میں آنسو بہائے، اور جو حوران بہشت ہے، جو عرش پر فرشتے ہیں، جب ہماری روح وہاں پہنچے تو وہ ہماری روح کا استقبال کرے۔ جانا ہو تو اس طرح جائے کہ جانے کے بعد 10 آدمی گالیاں نہ دے، 10 آدمی یہ نہ کہے بڑا اچھا ہوا چلا گیا، بہت پریشان تھے لوگ، اس کا کھا کے بیٹھا تھا، اس کا کھا کے بیٹھا تھا، اس کا قبضہ کر کے بیٹھا تھا، اس کا قبضہ کر کے بیٹھا تھا۔ جائے تو اس طرح جائے کہ جانے کے بعد لوگ ہماری فراق اور جدائی کے غم میں روئے۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے، اس سے قبل سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا فرمائیے، واسطہ پیارے کا کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ کہ جب ہماری موت کو دعا کرے کہ جو بھی سنی صحیح العقیدہ ہے، مولا جب یہ دنیا سے جائے تو یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، جب یہ دنیا سے چلے جائے تو ان کے جانے کے بعد جو تیرے بندے ہیں مولا، جو تیرے بندے ہیں، یہ نہ کہے کہ وہ فاسق و فاجر چلا گیا، وہ فاسق و فاجر چلا گیا، بلکہ وہ جب جائے تو جب وہ دنیا سے رخصت ہو، اس کی موت ہو تو عرش کے اوپر دھوم مچ جائے، فرشتے خوشیاں منائے، اور دنیا کا یہ حال ہو کہ اہل دنیا اس کے جانے کے غم میں پریشان نہ۔ ہاں، جب مومن مخلص مومن کی جب موت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، تو عرش کے جو فرشتے ہیں وہ استقبال کرتے ہیں، وہ استقبال کرتے ہیں کہ ایک پاکیزہ روح ہمارے درمیان تشریف لا رہی، حتیٰ کہ اس قبرستان میں اس کو دفن کرنا ہوتا ہے، اس قبرستان کے جو مردے ہوتے ہیں وہ مردے اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو، جب بندہ اگر مومن صالح ہے، نیک مومن ہے، تو جس قبرستان میں ان کو دفن کرنا ہو وہاں کے مردے خود کو آراستہ کر لیتے ہیں، سنوار لیتے ہیں، اور ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ ہمارے پڑوس میں دفن ہو، یہ ہمارے قریب دفن ہو۔ حتیٰ کہ روایت کے اندر آیا ہے کہ مومن صالح جب دنیا سے جاتا ہے تو جس زمین پر وہ چلتا تھا وہ زمین 40 روز تک روتی ہے، وہ زمین 40 روز تک جائے دنیا سے تو اس طرح جائے کہ ہمارے جانے کے فراق میں، ہمارے جانے کے غم میں اہل جہاں روئے، ماتم کرے، اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے اسی حوالے سے کہ یادداری کے وقت زادنے تو ہما خندہ بدند تو گریا، آنچنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریا شدن تو خندہ، کہ تجھے یاد ہے کہ جب تیری ولادت ہوئی تھی، جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری پیدائش کی خوشی میں سب مگن تھے، سب ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن تو رو رہا تھا۔ اہل جہاں مسکرا رہے تھے، بھتیجا آ گیا، بھانجا آ گیا، بیٹا آ گیا، سب ہنس رہے تھے، مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، لیکن تو رو رہا تھا۔ ہاں چنازی کے وقت مردنے تو، لیکن اس طرح زندگی گزار، لوگوں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے اس طرح ملاقات کر، لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کر
کہ وقت مردن تو، کہ جب تو اس دنیا سے رخصت ہو تو تیرا عالم تو یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقاء اور ملاقات کی خوشی میں تو مگن رہے، لیکن اہل جہاں تیرے فراق کے غم میں لٹا۔ چنانچہ کہ وقت مردن تو ہما گریاں شوند تو خندان، اس طرح زندگی گزار کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو سب لوگ روتے رہے لیکن تیرا حال یہ ہو کہ تو مسکراتا ہوا اس جہاں سے چلا۔ لہذا جانا ہے یہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، اور کب جانا ہے یہ کسی کے علم میں نہیں، یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ کب ہم چلے جائیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لہذا اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے آپ کو سنوارے، گناہوں میں ملوث ہے تو رب کی بارگاہ ہمیں ہم مل کے توبہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے تاکہ بخشائے ہوئے ہم قبر میں پہنچے تو اللہ کی رحمت سے ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، یہاں پر عقائد سے تعلق ایک بات کہ موت کا تعلق صرف اور صرف جسم سے ہے، روح سے نہیں۔ یہ بات غالباً میں نے کئی بار کہی، موت کا تعلق گوشت سے۔ وہ ایک شعر ہے نا، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ موت کا تعلق صرف اور صرف گوشت ہڈی سے ہے، روحیں مرتی مٹتی نہیں، روح ابدی چیز ہے، روح ابدی چیز ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، جیسے جنت ہمیشہ باقی رہنے والی، جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، جنتی لوگ ہمیشہ باقی رہیں گے، وہ ابدی ہے۔ اسی طرح روح بھی ابدی چیز ہے، لہذا روحیں مرتی مٹتی نہیں، روح زندہ رہتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، روحیں زندہ رہتی ہے، اور روحیں زندہ رہتی ہے، اور اس کے بعد جو جسم کی جو قید و بندش تھی نا، اس قید و بندش سے وہ روح آزاد ہو جاتی۔ پہلے تو جسم کی قید میں وہ روح کہ جہاں جہاں جسم جائے گا وہاں وہاں روح جائے گی، جسم نہیں جائے گا روح نہیں جائے گی، جسم کی جتنی حد ہوگی وہیں تک روح جائے گی، لیکن موت کے بعد روح بالکل آزاد ہو جاتی ہے، بالکل پنجرے سے باہر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے یہاں کیا وہاں کیا، یہاں کیا وہاں کیا، بعد کیا قرب کیا نزدیک کیا دوری کیا، سب ختم ہو جاتا ہے، وہ چاہے یہاں رہے چاہے وہاں رہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ روحیں اپنے گھروں کا طواف کرتی ہے، روحیں اپنے گھروں کا طواف کرتی ہے، گھروں پر حاضر ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں بھی روایت ہے، جمعہ کی رات کے تعلق سے بھی روایت ہے، عاشورہ کے متعلق بھی روایت ہے، اور بھی کئی طرح کی روایتیں ہیں کہ روحیں اہل خانہ کے درمیان آتی ہے اور ان سے کچھ امید رکھتی ہے، ان سے کچھ امید رکھتی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، پوری زندگی کو تمہارے لیے ہم نے داؤ پر لگا دیا، اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس وقت غریب ہو چکے ہیں۔ کس اعتبار سے غریب ہو چکے ہیں؟ وہاں غربت اور امیری کا تعلق مال و دولت نہیں، وہ معیار صرف اور صرف زندگی میں ہے۔ وہاں مال و دولت ہونا یہ امیری کی علامت نہیں، مال و دولت کا نہ ہونا یہ غربت کی علامت نہیں، بلکہ اعمال صالحہ اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی کثرت ہونا یہ مالداری اور امیری کی علامت ہے، اور ایمان نہ ہونا یا ایمان تو ہے لیکن عمل صالح کی کمی ہونا یہ غربت کی علامت ہے۔ وہ یہ التجا کرتے کہ آج ہم غریب ہیں، ہمارے لیے کچھ کرو۔ کیا کرو گے؟ ان کے لیے مکانات بناؤ گے، لوجا کے اندر ایک فلیٹ بک کر دو گے تو وہ خوش ہو جائے گا؟ اس کا تعلق یہ سب چند روزہ زندگی سے ہی ہے، پھر وہاں کیا کام آئے؟ اعمال صالحہ، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، آپ تلاوت قرآن کریں، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرے، تو روحیں ہمارے گھروں کا طواف بھی کرے۔ اور یہ یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ مر گئے بھی قرار پا گئے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے، مر گئے اس کے بعد قرار پا گئے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اعمال رہے اسی حساب سے ہماری روح کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی حساب سے ہماری روح کا معاملہ ہوتا ہے، ہماری روح کے ساتھ ویسے ہی معاملات کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی روحیں تو ایسی ہے جو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، مومن صالح ہوتے ہیں، بہت اچھے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، تو ان کی روحیں تو ماشاءاللہ بالکل
عرش کے پاس ہوتی ہے، ہاں عرش کے پاس ہوتی ہے ان کی روح ہے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو چاہے زمزم کے پاس، چاہے زمزم کا کنواں کہاں پہ ہے؟ زمزم کا کنواں معلوم ہے، آپ لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے، بہت سے لوگ حج کرنے بھی گئے ہوں گے، زمزم کا کنواں کہاں پر؟ اصل میں یہاں پر پوچھنے کی ایک وجہ ہے کہ کچھ مومن صالح کی روح وہاں پہ بھی رہتی ہے، تو زمزم کا کنواں ہے کہاں؟ وہ باہر مطاف کے باہر جو ابھی وہ کھود کے رکھا گیا ہے، جہاں پر ایک عمارت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے، جس کو ابھی وہاں کی حکومت نے لائبریری بنا دیا ہے، اسی سے متصل ابھی ایک کنواں بنا کے رکھا گیا ہے اور اسی کو زمزم کا کنواں کہا جا رہا ہے نا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ زمزم کا جو اصلی کنواں ہے جہاں سے وہ ابلتا ہے، وہ پانی چشمہ ابلتا ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ بالکل بیت اللہ شریف کے پاس ہے، کعبے کے پاس ہے۔ تو اگر مومن صالح ہے تو ان کی روحیں الحمدللہ کعبہ شریف کے پاس ہے، سبحان اللہ، بات سمجھے؟ اور اگر کوئی کافر مر گیا، کافر دنیا سے گیا ہے، تو پھر اس کا تو برا حال ہوتا ہے، اس کے حالات تو بہت برے ہوتے، لہذا اعمال صالحہ کرے کہ اللہ رب العزت اور رب کی بارگاہ میں جو گناہیں ہوئی ہے سرزد ہوئی ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت بہت بخشنے والا ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرمائے گا، یعنی کوئی مشرک ہے، کافر ہے، کفر کیا، شرک کیا، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تب اس کی بخشش نہیں ہونے والی۔ ہاں کفر و شرک کیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا تو بخشش ہے اس کے لیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا جس نے کفر و شرک کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے گا جس کا گناہ اس سے نیچے ہے، یعنی اگر کفر و شرک نہیں کیا ہے، مومن ہے بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، رب کی رحمت آپ دیکھیے، رب کی رحمت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اگر ایسا بندہ بغیر توبہ کے بھی مر گیا تو اب رب کی مشیت پر ہے، رب کی مشیت پر ہے، رب چاہے تو اپنے ایسے بندے کو بھی جو بغیر توبہ کے مر گیا ہے، رب چاہے تو اپنے ایسے بندے کو بھی کہ جو مومن ہے بغیر توبہ کے مر گیا ہے، اللہ چاہے تو یوں ہی جنت میں داخل فرما دے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ چاہے تو یوں ہی اسے جنت میں داخل فرما دے، لیکن اللہ رب العزت اگر اپنے عدل و انصاف سے کام لے تو پھر ہم جیسے گنہگاروں کو اگر جس کو توبہ کی توفیق نہ ملے تو ایسے گنہگاروں کو اللہ رب العزت پہلے جہنم میں داخل فرمائے۔ رحمت بڑی وسیع ہے، بات یاد رکھے کہ مغفرت کی امید پر توبہ نہ کرنا، گناہوں میں ملوث رہنا، یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے۔ مغفرت اور بخشش کی امید پہ گناہوں کو ہلکا سمجھتے رہنا، حتیٰ کہ بعض مواقع تو ایسے کہ جہاں گناہ کو ہلکا سمجھنے کی بنیاد پر کفر ہو جاتا ہے، پھر جب کفر ہو گیا پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر توبہ نہ کیے ایسے ہی دنیا سے چلے گئے پھر تو معاملہ بالکل ختم ہے۔ لہذا اس امید پر کہ ابھی زندگی کی بہت سی سانسیں باقی ہے، بہت سے دن باقی ہے، کبھی موقع ملے گا تب ہم توبہ کر لیں گے، ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، بڑھاپا آنے دو تب مسجد کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یقیناً یہ محرومی اور غلط فہمی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ موت نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے بوڑھوں کی موت تو کم ہو رہی ہے، ایک دن دو دن کے بچوں کی موت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق رحمت فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمارے محلے میں جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ابھی گزشتہ 4-5 دنوں میں، مولا عز و جل ان سبوں کی مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کے آباء و اجداد جو بحالت ایمان دنیا سے رخصت ہوئے، مولا عز و جل سب کی مغفرت